وہ اگلے 2-3 دن تک اسلام آباد کے ٹرانس میں ہی رہی۔ وہ وہاں جانے سے جتنی خوفزدہ تھی، اب وہ خوف یکدم کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اب اسلام آباد کے اگلے دورے کی منتظر تھی۔ اس گیسٹ روم کی کھڑکی میں کھڑے سارا دن کس کو کس وقت دیکھا تھا، وہ اگلے 2-3 دن تک سالار کو بتاتی رہی، اور تیسرے دن اس کی تان ایک جملے پر آ کے ٹوٹی تھی: سالار، ہم اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے۔ سالار بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھ ای میلز کرنے میں مصروف تھا جب امامہ نے اس سے پوچھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس سے صرف اسلام آباد کی ہی باتیں کر رہی تھی، اور سالار بے حد تحمل سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس کا جواب بھی دے رہا تھا۔ نہیں، اپنے کام میں مصروف سالار نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میری جاب یہاں ہے۔ تم جاب بدل لو۔ نہیں بدل سکتا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں اسلام آباد میں نہیں رہ سکتی۔ اس بار سالار نے بالآخر اسکرین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں وہاں رہ لوں گی، تم ویکینڈ پر آ جایا کرنا۔ ایک لمحے کو سالار کو لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن وہ مذاق نہیں تھا۔ میں ہر ویکینڈ پر اسلام آباد نہیں جا سکتا، اس نے بے حد تحمل سے اسے بتایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ سالار دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو تم مہینے میں ایک دفعہ آ جایا کرو۔ وہ اس کے جملے سے زیادہ اس کے اطمینان پر ٹھٹکا تھا۔ بعض دفعہ میں مہینے میں ایک بار بھی نہیں آ سکتا، اس نے کہا۔ تو کوئی بات نہیں، یعنی تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ وہ ای میلز کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے احساسات کو اتنی صفائی سے نام دے دے گا۔ پاپا اور ممی اکیلے ہوتے ہیں وہاں۔ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ وہ وہاں اکیلے نہیں ہوتے، عمار اور یسریٰ ہوتے ہیں ان کے پاس۔ وہ دونوں آج کل پاکستان سے باہر ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاپا اور ممی بڑی سوشل لائف گزار رہے ہیں۔ ان کو تمہاری سروسز کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی مجھے ہے، سالار نے بے حد سنجیدگی سے اس سے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش اس کی گود میں پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتی رہی، پھر بڑبڑائی۔ میں اسلام آباد میں خوش رہوں گی، یعنی میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ وہ جزبز ہوا۔ وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔ وہ اب بالآخر صاف صاف اپنی ترجیحات بتا رہی تھی۔ پاپا ٹھیک کہتے تھے مجھے، تمہیں اسلام آباد نہیں لے کر آنا چاہیے تھا۔ ماں باپ کی بات سننی چاہیے۔ وہ بے اختیار پچھتایا۔ دیکھو، اگر میں تمہیں اسلام آباد بھیج دیتا ہوں تو کتنی دیر رہ سکتی ہو تم وہاں؟ ہمیں اگلے سال پاکستان سے چلے جانا ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے کی ایک اور کوشش کر رہا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، تم پاکستان تو آیا کرو گے نا؟ سالار کا دل خون ہوا۔ زندگی میں آج تک کسی نے اس کی ذات میں اتنی عدم دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ خبردار، آئندہ میرے سامنے تم نے اسلام آباد کا نام بھی لیا، اور اپنے احمقانہ مشورے اپنے پاس رکھو۔ اب میرا دماغ چاٹنا بند کرو اور سو جاؤ۔ وہ بری طرح بگڑا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ بے حد خفگی کے عالم میں بیڈ روم سے نکل گیا تھا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات تھی۔ اس وقت اسے واقعی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اپنے ماں باپ کی محبت میں وہ کتنے احمقانہ انداز میں سوچنے لگی تھی۔ لائٹس آف کر کے اس نے کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کی، لیکن اسے نیند نہیں آئی۔ اسے بار بار اب سالار کا خیال آ رہا تھا۔ چند لمحے لیٹے رہنے کے بعد وہ یکدم اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ وہ لاؤنج کا ہیٹر آن کیے قریب پڑے صوفے پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ٹھٹکا تھا۔ اب کیا ہے؟ امامہ کو دیکھتے ہی اس نے بے حد خفگی سے کہا۔ کچھ نہیں، میں تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ وہ اس کی سختی سے پوچھنے پر کچھ جزبز ہوئی۔ کافی بنا دوں تمہیں؟ وہ مصالحانہ انداز میں بولی۔ مجھے ضرورت ہوگی تو میں خود بنا لوں گا، وہ اسی انداز میں بولا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ کہے بغیر اس نے سالار کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ یہ ندامت کا اظہار تھا۔ سالار نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتا رہا۔ لیکن یہ بڑا مشکل تھا،
وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے، اس کے اتنے قریب بیٹھی ہو اور وہ اسے نظر انداز کر دیتا اگر صرف اس کی بیوی ہوتی۔ یہ امامہ تھی۔ لیپ ٹاپ کی بورڈ پر چلتی اس کی انگلیاں تھمنے لگیں۔ صرف ایک گہرا سانس لے کر وہ بڑبڑایا، اب اس طرح بیٹھو گی تو میں کام کیسے کروں گا؟ تم مجھے جانے کا کہہ رہے ہو؟ امامہ نے برا مانا۔ میں تمہیں جانے کا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے اس کا سر چوما۔ بہت احمقانہ بات کہی تھی تم نے مجھے۔ ایسے ہی کہا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم اتنی بدتمیزی کرو گے میرے ساتھ۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بدتمیزی؟ کیا بدتمیزی کی ہے میں نے؟ تمہیں ایکسکیوز کرنا چاہیے جو کچھ تم نے مجھ سے کہا۔ وہ سمجھا وہ ندامت کا اظہار کرنے آئی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ امامہ نے بے حد خفگی سے اس کے کندھے سے اپنا سر اوپر اٹھاتے ہوئے اس سے کہا، اب میں ایکسکیوز کیا کروں تم سے؟ سالار نے اس کی اٹھی ہوئی تھوڑی دیکھی۔ کیا مان تھا، کیا غرور تھا، جیسے وہ اس سے یہ تو کروا ہی نہیں سکتا تھا۔ ایکسکیوز کروں تم سے؟ خفا سی آنکھوں اور اٹھی تھوڑی کے ساتھ وہ پھر پوچھ رہی تھی۔ سالار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جھک کر اس کی تھوڑی کو چوما۔ یہ مان اسے ہی رکھنا تھا۔ وہ اس کا سر جھکا دیکھنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ نہیں، تم سے ایکسکیوز کروا کر کیا کروں گا میں؟ وہ بے حد نرمی سے اس کی تھوڑی کو دوبارہ چومتے ہوئے بولا۔ امامہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ کیا غرور تھا جو اس کی آنکھوں میں جھلکا تھا۔ ہاں، وہ کیسے اس سے یہ کہہ سکتا تھا؟ اس سے الگ ہوتے ہوئے اس نے سالار سے کہا، اچھا اب تم ایکسکیوز کرو مجھ سے کیونکہ تم نے بدتمیزی کی ہے۔ وہ اب اس سے مطالبہ کر رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ معترف سے اعتراف چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری، سالار نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، اب آئندہ تم یہ نہ کہنا کہ میں اسلام آباد کی بات نہ کروں۔ وہ بے حد فیاضانہ انداز میں اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے بولی۔ سالار کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی تو سارا معاملہ اسلام آباد کا تھا۔ اسے شاید یہ خدشہ ہو گیا تھا کہ وہ دوبارہ اسے وہاں نہیں لے کر جائے گا، اور وہ اسی خدشے کے تحت اس کے پاس آئی تھی۔ کیا انداز دلبری تھا! وہاں اس کے لیے کچھ نہیں تھا، جو بھی تھا کسی کے طفیل تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ اس نے الجھ کر سالار کو دیکھا۔ کچھ نہیں۔ سالار نے ذرا سا آگے جھکتے ہوئے بڑی نرمی اور محبت سے اسے اس طرح گلے لگا کر اس کا سر اور ماتھا چوما جس طرح وہ روز آفس سے آنے کے بعد دروازے پر اسے دیکھ کر کرتا تھا۔ گڈ نائٹ۔ وہ اب اسے خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ گڈ نائٹ۔ وہ اپنی شال لپیٹتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر سالار کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ الوداعیہ انداز میں مسکرا دی۔ وہ بھی جواباً مسکرایا تھا۔ امامہ نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ بہت دیر تک اس بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ یہ عورت جس مرد کی زندگی میں بھی ہوتی وہ خوش نصیب ہوتا، لیکن وہ خوش قسمت نہیں تھا۔ خوش قسمتی کی ضرورت کہاں رہ گئی تھی اسے؟ حبیب صاحب کی بیوی نے کئی چکر لگائے میرے گھر کے، ہر بار کچھ نہ کچھ لے کر آتی تھیں آمنہ کے لیے۔ کہتی تھیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے، بس آمنہ کا رشتہ دے دیں۔ کہتی کیا تھیں بلکہ منتیں کرتی تھیں۔ امامہ کے دفتر اپنے بیٹے کو بھی لے گئیں ایک دن۔ بیٹا بھی خود آیا ماں کے ساتھ ہمارے گھر۔ بچپن سے پلا بڑا تھا میری نظروں کے سامنے۔ وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھا سر جھکائے سرخ اینٹوں کے فرش پر نظریں جمائے سیدہ اماں کی گفتگو پچھلے آدھے گھنٹے سے اسی خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا۔ اس کی خاموشی سیدہ اماں کو بری طرح تپا رہی تھی۔ کمبخت، نہ ہوں نہ ہاں، کچھ بولتا ہی نہیں۔ مجال ہے ایک بار ہی کہہ دے کہ آپ نے اپنی بچی کی شادی میرے ساتھ کر کے میری بڑی عزت افزائی کی، یا یہی کہہ دے کہ بہت گنوں والی ہے آپ کی بچی۔ وہ باتوں کے دوران مسلسل کھول رہی تھیں۔ اتوار کا دن تھا اور وہ امامہ کے ساتھ صبح باقی کا سامان ٹھکانے لگانے آیا تھا۔ وہ الیکٹرانکس اور دوسرے سامان کو کچھ چیریٹی اداروں میں بھجوانے کا انتظام کر کے آیا تھا۔ امامہ نے اس بار اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن سیدہ اماں کو ان دونوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ سامان ان کے گھر نہیں، کہیں اور بھجوایا جا رہا ہے۔
سپہر ہو رہی تھی اور وہ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہیں دھوپ میں صحن میں بچھی ایک چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ امامہ اندر کچن میں افطاری اور کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ انہیں آج افطاری وہیں کرنی تھی۔ دھوپ کی وجہ سے سالار نے اپنا سویٹر اتار کر چارپائی کے ایک کونے پر رکھ دیا تھا۔ جینز کی جیب میں ایک رومال نکال کر اس نے چہرے پر آئی ہلکی سی نمی کو پوچھا۔ یہ امامہ کے رشتے کی چوتھی داستان تھی جو وہ سن رہا تھا۔ بیسن کو برتن میں گھولتے ہوئے امامہ نے صحن میں کھلنے والی کچن کی کھڑکی سے سالار کو دیکھا۔ اسے اس پر ترس آیا۔ وہ کچن میں سعیدہ اماں کی ساری گفتگو سن سکتی تھی، اور وہ گفتگو کس حد تک قابل اعتراض ہو رہی تھی وہ اس کا اندازہ کر سکتی تھی۔ 3 دفعہ اس نے مختلف بہانوں سے سعیدہ اماں کو آ کر ٹالنے کی کوشش کی، گفتگو کا موضوع بدلا، لیکن جیسے ہی وہ کچن میں آتی، باہر صحن میں پھر وہی گفتگو شروع ہو جاتی۔ اونچا لمبا جوان ہے، قد تم سے کچھ آدھ فٹ زیادہ ہی ہوگا۔ حبیب صاحب کے بیٹے کا حلیہ بیان کرتے ہوئے سعیدہ اماں مبالغے کی آخری حدوں کو چھو رہی تھیں۔ سالار کا اپنا قد 6 فٹ 2 انچ کے برابر تھا، اور آدھے فٹ ہونے کا مطلب تقریباً 6.25 فٹ تھا، جو کم از کم لاہور میں پایا جانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ اماں، زیرہ نہیں مل رہا مجھے، امامہ نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے سعیدہ اماں کو کہا۔ اس کے علاوہ اب اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا کہ وہ انہیں اندر بلا لیتی۔ ارے بیٹا، ادھر ہی ہے جدھر ہمیشہ ہوتا ہے، زیرے نے کہاں جانا ہے؟ سعیدہ اماں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ صحن میں چارپائی پر بیٹھے سالار نے جوتے اتار دیے۔ سویٹر کو سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ چارپائی پر چت لیٹ گیا۔ اندر سے امامہ اور سعیدہ اماں کی باتوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی، لیکن سالار نے ان آوازوں سے توجہ ہٹا لی۔ وہ سرخ اینٹوں کی دیوار پر چڑھی سبز پتوں والی بیلیں دیکھ رہا تھا۔ دھوپ اب کچھ ڈھلنے لگی تھی، مگر اس میں اب بھی تمازت تھی۔ برابر کے کسی گھر کی چھت سے چند کبوتر اڑ کر صحن کے اوپر سے گزرے۔ ان میں سے ایک کبوتر کچھ دیر کے لیے صحن کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے دھوپ میں ایسا سکون پایا تھا۔ دھوپ میں سکون نہیں تھا، زندگی میں سکون تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں، پھر چند لمحوں کے بعد چونک کر آنکھیں کھولیں۔ وہ بڑے غیر محسوس انداز میں اس کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس نے کچھ معذرت خواہانہ انداز میں کہا، گردن تھک جاتی اس طرح تمہاری۔ اس نے سالار کا سویٹر نکالتے ہوئے کہا۔ سالار نے کچھ کہے بغیر تکیہ سر کے نیچے لے لیا۔ وہ اس کا سویٹر طے کرتے ہوئے اپنے بازو پر ڈالتے اندر چلی گئی۔ ایسی ناز برداری کا کہاں سوچا تھا اس نے، اور وہ ایسی ناز برداری چاہتا بھی کہاں تھا؟ ساتھ کی خواہش تھی، وہ مل گیا تھا۔ کچھ اور ملتا نہ ملتا، اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ خون کہاں سے نکل رہا تھا وہ اندازہ نہیں کر سکا، لیکن اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ ہتھیلیوں کو تکلیف اور خوف کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے جھک کر اپنے سفید لباس کو دیکھا۔ اس کا لباس بے داغ تھا، پھر ہاتھوں پر لگا ہوا خون اور جسم میں ہونے والی یہ تکلیف وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں سے خون کے چند قطرے اس کی سفید قمیض کے دامن پر گرے۔ سالار، عصر کا وقت جا رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ امامہ اس کے پاس کھڑی اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے جگا رہی تھی۔ سالار نے چاروں طرف دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ اس کی ہتھیلیاں صاف تھیں، اس کا سانس بے ترتیب تھا۔ امامہ اس کا کندھا ہلا کر چلی گئی تھی۔ سالار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ خواب تھا جو وہ دیکھ رہا تھا۔ چارپائی پر بیٹھے اس نے خواب کو یاد کرتے ہوئے کچھ آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ بہت عرصے کے بعد کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ صحن کی دھوپ اب ڈھل چکی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ عصر کی جماعت کا وقت نکل چکا تھا۔ اسے اب گھر میں ہی نماز پڑھنی تھی۔ اپنی جرابیں اتارتے ہوئے بھی وہ خواب کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتا رہا۔ امامہ تب تک اس کا سویٹر اور وضو کرنے کے لیے اندر سے چپل لے آئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اسے سویٹر دیتے ہوئے امامہ نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ اسے کچھ سرخ لگا تھا۔
اس نے سالار کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا ٹیمپریچر چیک کیا۔ بخار نہیں ہے، دھوپ میں سونے کی وجہ سے لگا ہوگا۔ سالار نے سویٹر پہنتے ہوئے اس سے کہا۔ امامہ کو وہ کسی گہری سوچ میں لگا۔ اب یہاں سے ہماری کہانی کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے، بیت العنکبوت۔ وہ اس ہفتے پھر اسے اپنے ساتھ کراچی لے کر گیا، لیکن اس بار وہ رات کی فلائٹ سے واپس آ گئے تھے۔ پہلے کی طرح اس بار بھی وہ اسی ہوٹل میں رہے۔ سالار اپنے آفس میں مصروف رہا جبکہ وہ انیتا کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی۔ سالار سے اس کی دوبارہ ملاقات اسی طرح رات فلائٹ سے پہلے ہوئی تھی۔ وہ چپ تھی، سالار نے نوٹس کیا تھا، مگر اس کے ساتھ اس فلائٹ میں اس کے بینک کے کچھ غیر ملکی عہدیداران بھی سفر کر رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں ان کے ساتھ مصروف رہا۔ فلائٹ میں بھی وہ سیٹ بدل کر ان کے پاس چلا گیا۔ امامہ سے اس کو بات کرنے کا موقع ایئرپورٹ سے واپسی پر ملا تھا۔ کار پارکنگ میں پڑی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے امامہ سے پہلا سوال یہی کیا تھا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ کس سے باتیں کروں؟ اپنے آپ سے؟ تم تو مصروف تھے، امامہ نے جواباً کہا۔ چلو اب بات کرو، سالار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ اس نے سالار کو ان 2-3 جگہوں کے نام بتائے جہاں وہ انیتا کے ساتھ گئی تھی، مگر سالار کو اس کے انداز میں ایکسائٹمنٹ کا وہ عنصر نظر نہیں آیا تھا جو پچھلی بار تھا۔ تمہاری کتنی پے ہے سالار؟ وہ چند لمحوں کے لیے ٹھٹکا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ فوری طور پر اس سوال کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ نو کمنٹس۔ میں سیریس ہوں۔ میں بھی سیریس ہوں۔ میں شوہر ہوں تمہارا، لیکن بے وقوف نہیں ہوں۔ جس اپارٹمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں وہ تمہارا زیادتی ہے؟ اگلے سوال نے سالار کو اور حیران کیا تھا۔ وہ اب بھی بے حد سنجیدہ تھی۔ نہیں، یہ رینٹڈ ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو یہ سب کچھ؟ اپنے جواب پر اسے امامہ کے چہرے پر مایوسی اتنی صاف نظر آئی کہ وہ بھی یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ ایسے ہی پوچھ رہی تھی، میں سمجھ رہی تھی تمہارا اپنا ہوگا۔ وہ اب اسے کچھ سوچتی ہوئی لگی۔ سالار بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم نے مجھے جو پیسے دیے ہیں اس سے کوئی پلاٹ لے لیں۔ امامہ، کیا پرابلم ہے؟ سالار نے اس بار اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنا گھر تو بنانا چاہیے نا ہمیں۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ تم انیتا کا گھر دیکھ کر آئی ہو؟ ایک جھماکے کی طرح سالار کو ایک خیال آیا تھا۔ انیتا کچھ عرصے تک اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والی تھی اور ان دنوں اس کے گھر کا انٹیریئر ہو رہا تھا۔ ہاں، امامہ نے سر ہلایا۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا۔ بہت اچھا گھر ہے نا اس کا؟ وہ اب سالار سے کہہ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بے حد اشتیاق تھا۔ ہاں، اچھا ہے، سالار نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ 4 کینال پر محیط انیتا کے گھر کو کراچی کے ایک معروف آرکیٹیکچر نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کے برا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تم نے سوئمنگ پول کی بوٹ دیکھی ہے؟ نہیں، میں نے کافی مہینوں پہلے اس کا گھر دیکھا تھا، تب انٹیریئر شروع نہیں ہوا تھا۔ ویسے سوئمنگ پول میں بوٹ کا کیا کام؟ اصلی والی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، لکڑی کی لگتی ہے لیکن کسی اور مٹیریل کی ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی ونڈ مل ہے اور وہ ہوا سے اس سارے سوئمنگ پول میں حرکت کرتی رہتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتا، اس کی بات سنتا رہا۔ وہ اسے اس کشتی کی ایک ایک چیز بتا رہی تھی۔ انیتا نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، اس کے خاموش ہونے پر سالار نے کہا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ میری شادی کے تیسرے ہی ہفتے میری بیوی کو اپنا گھر دکھا دیا۔ وہ بڑبڑایا۔ کہیں زمین خرید لیتے ہیں سالار، امامہ نے اس کی بات نظر انداز کی۔ امامہ، میرے پاس 2 پلاٹ ہیں، پاپا نے دیے ہیں۔ اسلام آباد میں تو گھر بنانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جب بنانا ہوگا بنا لیں گے۔ سالار نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ یکدم پرجوش ہوئی۔ کتنے بڑے پلاٹ ہیں؟ 10-10 مرلے کے ہیں۔ بس؟ کم از کم 1-2 کینال تو ہونا چاہیے۔ وہ مایوس سی ہوئی تھی۔ ہاں، 10 مرلے کم ہیں، 2 کنال تو ہونا ہی چاہیے، سالار نے تائید کی۔
نہیں، دو نہ ہو، ایک ہی ہو جائے۔ ایک بھی بہت ہے۔ اس میں ایک سبزیوں کا فارم بنائیں گے، جانور بھی رکھیں گے، ایک سمر ہاؤس بنائیں گے، ایک گزیبو بنائیں گے اور ایک فش فارم بھی بنا لیں گے۔ سالار کو لگا کہ امامہ کو جگہ کا اندازہ کرنے میں غلطی ہوئی تھی۔ ایک کنال میں یہ سب کچھ نہیں آ سکتا امامہ، اس نے مدھم آواز میں اس سے کہا۔ وہ چونکی۔ لیکن میں تو ایکڑ کی بات کر رہی تھی۔ وہ چند لمحے بھونچکا سا رہ گیا۔ اسلام آباد میں تمہیں ایکڑ زمین کہاں سے ملے گی؟ چند لمحوں کے بعد اس نے سنبھل کر کہا، اسلام آباد سے باہر تو مل سکتی ہے نا؟ امامہ سنجیدہ تھی۔ تو پھر گھر نہ کہو، یہ کہو کہ فارم ہاؤس بنانا چاہتی ہو تم۔ نہیں، فارم ہاؤس نہیں، ایک بڑی سی کھلی سی جگہ پر ایک چھوٹا سا گھر، جیسے کوئی وادی، اس طرح کی وادی میں گھر۔ پاپا کا بھی ایک فارم ہاؤس ہے، کبھی کبھار جاتے ہیں ہم لوگ، تمہیں بھی لے جاؤں گا وہاں۔ سالار نے اسے پھر ٹالا۔ میں فارم ہاؤس کی بات نہیں کر رہی، اصلی والے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ امامہ اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ جس طرح کا میرا پروفیشن ہے امامہ، اس میں فارم ہاؤسز یا شہر سے باہر رہائش رکھنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ کم از کم جب تک میں کام کر رہا ہوں تب تک مجھے بڑے شہروں میں رہنا ہے، اور بڑے شہروں میں اب بہت مشکل ہے ایک ایکڑز میں شہر کے اندر کوئی گھر بنانا۔ یہ تمہارے ان رومانٹک ناولز میں ہو سکتا ہے، لیکن ریئل لائف میں نہیں۔ جو چیز ممکن اور پریکٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ چند سالوں کے بعد کوئی لگژری فلیٹ لے لیا جائے، یا 2-4 کنال کا کوئی گھر بنا لیا جائے، یا چلو 5-6 کنال بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی اچھی جگہ پر اس سے بڑا گھر افورڈیبل نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 5-10 سال بعد لاہور یا اسلام آباد سے باہر کہیں ایک فارم ہاؤس بنا لیا جائے، لیکن میں جانتا ہوں 20 یا 30 سال میں ہم 10 یا 20 بار سے زیادہ نہیں جا پائیں گے وہاں، وہ بھی چند دنوں کے لیے، لیکن وہ ایک سفید ہاتھی ثابت ہوگا ہمارے لیے، جس پر ہر ماہ ہمارے اخراجات ہوا کریں گے۔ سالار کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی صاف گوئی کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ امامہ کا رنگ کچھ پھیکا سا پڑ گیا تھا۔ وہ حقیقت تھی جو وہ اسے دکھا رہا تھا۔ سالار نے اسے دوبارہ بولتے نہیں دیکھا۔ گھر پہنچنے تک وہ خاموش رہی، اور پورا راستہ اس کی خاموشی اسے چبھی تھی۔ اچھا، تم گھر کا ایک اسکیچ بناؤ، میں دیکھوں گا، اگر فیزیبل ہوا تو بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اس نے سونے سے پہلے سرسری انداز میں امامہ سے کہا تھا، اور ایک سیکنڈ میں امامہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتے دیکھا۔ ایک چھوٹی سی بات اسے اتنا خوش کر دے گی، اسے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ سحری کے وقت وہ جب الارم کی آواز پر اٹھا تو وہ بستر میں نہیں تھی۔ تم آج پہلے اٹھ گئیں؟ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب سالار سحری کے لیے وہاں گیا۔ وہ جواب دینے کے بجائے مسکرائی تھی۔ سالار کو حیرت ہوئی۔ آج اس نے سحری ختم کرنے میں بڑی عجلت دکھائی تھی، اور کیوں دکھائی تھی یہ راز زیادہ دیر تک راز نہیں رہا تھا۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ اپنی اسکیچ بک اٹھا لائی تھی۔ یہ میں نے اسکیچ کر لیا ہے، جس طرح کا گھر میں کہہ رہی تھی۔ سحری کرتے ہوئے سالار بری طرح چونکا تھا۔ وہ اپنی کسی ہدایت پر اتنے فوری رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسکیچ بک اس کے سامنے کھولے بیٹھی تھی۔ ٹیشو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے اس اسکیچ بک کو تھامے سالار نے ایک نظر اس پر ڈالی، اور دوسری اس گھر پر جو سامنے اسکیچ میں نظر آ رہا تھا۔ گھر سے زیادہ اسے ایک اسٹیٹ کہنا زیادہ بہتر تھا۔ اس نے گھر میں ہر وہ چیز شامل کی تھی جس کا ذکر اس نے اس سے رات کو کیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ اسے زبانی بتا رہی تھی، اب وہی سب کچھ ایک ڈرائنگ کی شکل میں اس کے سامنے تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں کھلے سبزے میں ایک چھوٹا سا گھر، جس کے سامنے ایک جھیل تھی، اور اس کے ارد گرد وہ چھوٹے چھوٹے اسٹرکچرز تھے جس کا وہ ذکر کر رہی تھی، گزیبو اور سمر ہاؤس۔ اس نے اپنے اسکیچز کو کلر بھی کیا ہوا تھا، اور یہ آگے بھی ہے۔ اس نے سالار کو اسکیچ بک بند کرتے دیکھ کر جلدی سے اگلا صفحہ پلٹ دیا۔ وہ اس کے گھر کا یقیناً عقبی حصہ تھا، جہاں پر ایک استبل اور پرندوں کی مختلف قسم کی رہائش گاہیں بنائی گئی تھیں۔
اس میں وہ فش فارم بھی تھا جس کا وہ رات کو ذکر کر رہی تھی۔ تم رات کو سوئی نہیں؟ اسکیچ بک بند کرتے ہوئے سالار نے اس سے پوچھا۔ وہ اسکیچز گھنٹوں کی محنت کے بغیر نہیں بن سکتے تھے۔ امامہ کو اس تبصرے نے جیسے مایوس کیا۔ وہ اسکیچز دیکھنے پر سالار سے کسی اور بات کے سننے کی توقع کر رہی تھی۔ اچھا ہے نا؟ اس نے سالار کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ کانٹا ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ جو اس کے لیے گھر تھا وہ اس کے لیے اب بھی فارم ہاؤس ہی تھا اور آسان نہیں تھا، لیکن وہ ایک بار پھر اس بات پر بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت اچھا ہے۔ ایک لمبی سی خاموشی کے بعد کہے جانے والے اس جملے پر وہ بے اختیار کھل اٹھی تھی۔ تمہارے دونوں پلاٹس بیچ کر ہم کسی جگہ پر ذرا بڑی جگہ 1 ایکڑ کی بات کر رہی ہو کم از کم تم، اور زمین تو چلو کسی نہ کسی طرح آ ہی جائے گی، لیکن اس گھر کی مینٹیننس کے اخراجات، مجھے کم از کم کروڑ پتی ہو کر مرنا پڑے گا، اگر ارب پتی نہیں تو۔ سالار نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ امامہ نے بے حد خفگی سے اسکیچ بک بند کر دی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گی اب گھر کی بات۔ وہ پلک جھپکتے میں اٹھ کر اپنی اسکیچ بک کے ساتھ غائب ہو گئی تھی۔ وہ کانٹا ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہ گیا۔ یہ ایک بے حد مضحکہ خیز صورتحال تھی جس کا وہ سامنا کر رہا تھا۔ سالار سحری ختم کر کے بیڈ روم میں آ گیا۔ امامہ صوفے پر اسکیچ بک کھولے بیٹھی تھی۔ سالار کو دیکھ کر اس نے اسکیچ بک بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اگر تمہیں فوری طور پر گھر چاہیے تو میں خرید دیتا ہوں تمہیں، اس نے بے حد سنجیدگی سے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس طرح کا گھر چاہیے۔ اس نے پھر اسکیچ بک اٹھا لی۔ 1 ایکڑ ہو یا نہ ہو، لیکن ایسا ایک بنا دوں گا میں تمہیں، وعدہ۔ لیکن اب یہ ہومینیا کو اپنے سر سے اتار دو۔ وہ امامہ کا کندھا تھپکتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ بے حد مطمئن ہو گئی۔ وعدہ کا لفظ کافی تھا فی الحال اس کے لیے۔ وعدہ کو گھر بنانا زیادہ مشکل نہ ہوتا اس کے لیے۔ ماہ رمضان کے باقی دن بھی اسی طرح گزرے تھے۔ عید کے فوراً بعد سالار کا بینک کوئی نیا انویسٹمنٹ پلان لانچ کرنے والا تھا اور وہ ان دنوں اسی سلسلے میں بے حد مصروف رہا تھا۔ امامہ کے لیے مصروفیت کا دائرہ گھر سے شروع ہو کر گھر پر ہی ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اسے دن میں 2-3 بار بینک سے چند منٹ کے لیے کال کر کے حال احوال پوچھتا اور فون رکھ دیتا۔ وہ عید سے 2 دن پہلے اسلام آباد آ گئے تھے۔ کامران اور معیز اپنی فیملیز کے ساتھ عید کے لیے پاکستان آئے تھے۔ عمار اور اس کی فیملی بھی واپس آ چکی تھی۔ وہ سکندر عثمان کے وسیع و عریض سٹنگ ایریا میں بیٹھی وہاں موجود تمام لوگوں کی گپ شپ سن رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ سالار کے تینوں بھائیوں کی سسرال اسلام آباد میں ہی تھی اور اس وقت موضوع گفتگو تینوں بھائیوں کے سسرال کی طرف سے آئے ہوئے وہ قیمتی سسرالی تحائف تھے جو عید پر ان کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وہاں بیٹھے ان باتوں کو سنتے ہوئے امامہ کو شدید احساس کمتری ہوا۔ اس کے اور سالار کے پاس وہاں کسی دوسرے سے کسی تحفے کی تفصیلات شیئر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کچھ چیزوں کی کمی اس کی زندگی میں ہمیشہ رہنی تھی اور یہ ان ہی میں سے ایک چیز تھی۔ معمولی تھی لیکن بھول جانے والی نہیں تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کے شدید احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی اور اس احساس کو یہ خیال اور بھی بڑھا رہا تھا کہ سالار بھی اسی طرح کی باتیں سوچ رہا ہوگا۔ صبح تم چل رہی ہو میرے ساتھ؟ سالار نائٹ ڈریس میں ملبوس چند لمحے پہلے واش روم سے نکلا تھا۔ پہلے کی طرح اس بار بھی وہ اسی کھڑکی کے آگے کھڑی تھی۔ ہاں، اس نے سالار کو دیکھے بغیر کہا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے امامہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کا لہجہ بے حد بجھا ہوا لگا تھا۔ ہاں، اس نے اسی انداز میں جواب دیا۔ سالار کمبل کھینچتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ امامہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے سیل پر الارم سیٹ کر رہا تھا، اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ سوچے سمجھے بغیر اس کی طرف آ گئی۔ بیڈ کے قریب آنے پر الارم سیٹ کرتے ہوئے سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ حیران ہوا تھا۔
وہ پریشان تھی۔ یہ پوچھنے کے لیے اب اسے اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کا چہرہ سب کچھ بتا رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اب بھی اس کی اداسی کو اسلام آباد آنے کا نتیجہ سمجھا تھا۔ لیٹے لیٹے سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اس کے ہاتھ کی گرفت میں اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے بھونچکا سا رہ گیا۔ پھر کس سے کرنی چاہیے تھی؟ وہ حیران ہوا۔ کسی سے بھی، میرے علاوہ کسی سے بھی۔ اچھا مشورہ ہے، لیکن دیر سے ملا ہے۔ اس نے بات مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ہاتھ چھڑا لیا۔ تم پچھتا رہے ہو نا اب؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کیوں پچھتاؤں گا؟ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہوگا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سالار نے اسے روکا۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ، تم بتا دو۔ وہ واقعی حیرت زدہ تھا۔ تمہارا بھی دل چاہتا ہوگا کہ کوئی تمہیں بھی کپڑے دے، تحائف دے، اور وہ بات مکمل نہیں کر سکی۔ اس کی آواز پہلے بھررائی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جو بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، وہ اس کے لیے احساس جرم بن رہی تھی۔ میرے خدایا، امامہ، تم کیا کیا سوچتی رہتی ہو؟ وہ واقعی ششدر تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوئی بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ آنکھیں آنسو بہانا جانتی ہیں، آنسوؤں کو روکنا نہیں جانتی۔ بس تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ اس نے آنسو روکنے اور آنکھیں رگڑنے کی جدوجہد میں کہا تھا۔ وہ بہت دل برداشتہ تھی۔ بات تحفوں کی نہیں تھی، سبکی کے اس احساس کی تھی جو لاؤنج میں سب کے درمیان بیٹھے اس نے ان چند گھنٹوں میں محسوس کیا تھا۔ سالار نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اسے گلے لگا کر تسلی دینے والے انداز میں تھپکا۔ اسے تسلی نہیں ہوئی۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔